دوستوں، یہ کہانی زارا نام لڑکی کی ہے۔ زارا کہتی ہے کہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک گاؤں کے کسان سے کر دی جو میرے خالہ کا لڑکا تھا۔ میں اپنے اوپر پھوٹ پھوٹ کر نہ روتی تو اور میں کیا کرتی۔ جب میرا شوہر غلام محمد میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی تھی۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر ہٹا لی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ جو مجھے تم جیسی پیاری اور پڑھی لکھی بیوی ملی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس پر ایک تیکھی نظر ڈالی اور کہا، اور میں بہت بد نصیب ہوں جو مجھے ایک جاہل گنوار اور پینڈو شوہر ملا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اسے اس بات کی امید نہیں تھی مجھ سے۔ میرے اندر تو پہلے سے زہر سا بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے لاکھ منع کرنے پر بھی میری شادی میرے خالہ کے بیٹے سے کر دی جو گاؤں میں کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا کہ لڑکا شریف ہے اور نیک ہے، کماتا بھی ہے، اچھا ہے، تم خوش رہو گی۔ لیکن میرے اس طرح بات کرنے پر وہ مجھے حیرت سے دیکھے جا رہے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ کیا بات ہے زارا، کیا خالہ نے تمہیں شادی کی چیزیں تمہاری مرضی سے نہیں لینے دی؟ میں نے سخت تیور اپنا لیے اور کہا، بات اگر چیزوں کی ہوتی تو میں برداشت کر لیتی، لیکن جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہارے پاس اچھی شکل ہے اور نہ ہی اعلیٰ تعلیم۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی اور وہ چپ ہو گیا۔ اس کا چہرہ بت سا گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میری بات سن کر وہ تعجب سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، زارا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ نم آنکھیں لیے واش روم میں چلا گیا۔ اور یہ سچ تھا کہ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ جب غلام محمد واش روم سے باہر آیا تو چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید رو کر باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لی اور سامنے جانماز کو بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ نافل کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے واش روم میں چلی گئی۔ جب میں سادہ لباس میں باہر آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیہ رکھے لیٹ چکا تھا۔ میں بھی بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ کافی دن گزر گئے، نہ میں نے غلام محمد سے کوئی بات کی اور نہ ہی اس نے مجھ سے۔ وہ صبح کو کھیتوں میں چلا جاتا اور شام کو تھک ہار کر گھر پہنچتا۔ اس کے مٹی اور کھاد سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھ کر میرا جی ابنے لگتا۔ میں اسے بڑی حقارت سے دیکھ کر منہ پھیر لیتی۔ یہ دیکھ کر وہ کمرے میں چلا جاتا اور نہا دھو کر واپس آتا۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں۔ غلام محمد کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا بھی مجھے ایک بڑی آزمائش لگتا تھا اور میں کم کھانا کھاتی تھی۔ غلام محمد شاید میری ناگواری سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا تاکہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھا سکوں۔ وہ صبح کا گیا شام کو لوٹتا ہے، بھوکا پیاسا گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے واپس لوٹتا ہے اور اسے پیٹ بھر کے روٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ مجھے بار بار اپنے عاشق اظہر کا ایک خیال آنے لگا۔ میرے پاس جو فون تھا وہ میری ماں نے واپس لے لیا تھا اور یہاں بہو بیٹیوں کو فون رکھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ زارا کہتی ہے کہ جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں سارے لحاظ ختم کر کے غلام محمد سے کہا کہ مجھے اپنا فون دو، مجھے اظہر سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے تعجب سے دیکھنے لگا، لیکن میری بے شرمی بہت آگے جا چکی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اظہر کا نمبر ملایا اور بات چیت شروع کر دی۔ میں نے اسے رو رو کر اپنے بارے میں بتایا۔ غلام محمد کی موجودگی کا بھی مجھے کوئی خیال نہ تھا۔ وہ خاموشی سے چادر زمین پر بچھائے لیٹ گیا۔ میں کافی دیر اظہر سے باتیں کرتی رہی، پھر تو میں نے تماشا ہی پکڑ لیا۔ میں روزانہ غلام محمد سے فون لیتی اور اظہر سے باتیں کرتی۔ اظہر مجھے اب بھی اپنانے کو تیار تھا۔ ایک بار فون کے سگنل بار بار کٹ ہو رہے تھے۔ غلام محمد سو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تاکہ میں اظہر سے باتیں کر سکوں۔ صحن میں ہمارے گھر کوئی نہیں سوتا تھا، سب اپنے کمرے میں ہی سوتے تھے۔ میں صحن میں کھڑی ہو کر اظہر سے باتیں کرنے لگی، لیکن ایک دم کسی نے مجھ سے فون چھین لیا۔ میں نے دیکھا تو میرا دیور مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ بے شرم عورت، تم نے کیا غیرت بیچ کھائی ہے؟ شوہر کے ہوتے ہوئے یار پال رکھے ہیں۔ دھیرے دھیرے سب لوگ صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ غلام محمد بھی آنکھیں ملتا ہوا صحن میں آ گیا اور بولا، کیا بات ہے، تم نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ میرے دیور نے سب کے سامنے میری پول کھول دی۔ سبھی مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ مجھے لگا اب تو مجھے گھر سے نکال ہی دیں گے۔ اچھا ہے میں واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں گی اور پھر اظہر سے شادی کر لوں گی۔
لیکن غلام محمد نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھوٹا کہہ دیا اور کہنے لگا مجھے اپنی بیوی کے کردار پر بھروسہ ہے، وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہے اور میری اجازت سے کرتی ہے۔ خبردار جو کسی نے میری بیوی پر شک کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کو سمجھا چکا تھا، بات وہیں ختم ہو گئی۔ سارا کہتی ہے مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ میں کمرے میں آ کر اس سے جھگڑنے لگی۔ میں نے کہا تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ کہنے والے؟ اچھا خاصا میرا راستہ صاف ہو رہا تھا، تم اپنے بھائی کی بات پر اعتبار کر کے مجھ پر الزام لگا کر مجھے نکال سکتے تھے۔ تم جانتے ہو کہ میں کس سے باتیں کرتی ہوں، میں یہاں سے واپس چلی جاتی، پھر میرے ماں باپ کو مجبوراً میری شادی اظہر سے کروانی پڑتی، لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہیں بند کر دی۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میری بات اس نے خاموشی سے سنی، پھر کہا اگر تم میرے ساتھ نہیں بھی رہنا چاہتی تب بھی میں تمہارے کردار پر غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت میری عزت ہے، میں سارے الزام خود پر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اگر وہ لڑکا تمہیں عزت سے اپنانے کو تیار ہے تو میں خود پر الزام لے کر تمہیں خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا اور بعد میں طلاق بھی بھجوا دوں گا۔ غلام محمد کی بات سن کر پہلی بار لاجواب ہوئی تھی۔ وہ ان پڑھ تھا، بالکل انگوٹھا چھاپ تھا، لیکن عزت غیرت کا مطلب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے جذبات کچھ بدلنے لگے، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا دیا اور اظہر کو ساری بات بتا دی۔ وہ تو سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا تم شہر آ جاؤ اور اپنے شوہر سے طلاق لے لو، ہم پہلے کورٹ میرج کریں گے، تم میرے پاس ہی رہنا، بعد میں تمہارے ماں باپ اپنے اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی میں غلام محمد کے ساتھ شہر چلی گئی۔ اظہر کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے غلام محمد سے کہا کہ اب تم جاؤ، مجھے طلاق بھی دے دو، اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں اظہر سے نکاح کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا میں تمہارے لیے طلاق کے غلیظ لفظوں کو منہ پر نہیں بول سکتا، میرے ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہاں میں کاغذی کارروائی کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ اظہر نے ہی کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ میں گھر میں داخل ہوئی، لیکن گھر میں اس کے گھر والے نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتا چکا ہے۔ زارا کہتی ہے کہ میں نے خالی صحن دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ تو کہنے لگا کہ اندر آؤ بتاتا ہوں۔ میں اندر کمرے تک گئی تو کمرے میں 2 مرد اور موجود تھے، مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کی قیمت میں تمہیں 3 لاکھ دوں گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اظہر میرے سودے بازی کر رہا تھا، میں تو چکر کھا کر رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ مجھے کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کرتا، میں نے فوراً اپنا دماغ چلایا اور اظہر کو دھکا دے کر بھاگ کر مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ تینوں میرا پیچھا کرنے لگے۔ غلام محمد ابھی اتنی دور نہیں گیا تھا، اسے دیکھ کر میں اسے پکارنے لگی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی تھی۔ میرے پیچھے اس وقت 3 مرد بھاگ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا، وہ جگہ بھی سنسان تھی جہاں اظہر نے مجھے بلایا تھا۔ میں ڈری سہمی غلام محمد کے پیچھے جا چھپی۔ تینوں مرد ہم تک پہنچ گئے تھے اور غلام محمد سے کہنے لگے کہ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے جواب دینے کے بجائے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ بدلے میں وہ لوگ بھی غلام محمد کو مارنے لگے۔ ایک شور سا مچ گیا تھا، کچھ دیر میں لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ وہاں سے پولیس گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پکڑے جا چکے تھے۔ پولیس کب سے ان کی تلاش میں ہی تھی۔ وہ لوگ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر آگے بیچ دیتے تھے۔ اللہ نے مجھے بچا لیا تھا۔ غلام محمد کے ہونٹوں کے پاس زخم ہو چکا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کے زخم دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ مجھے خاموشی سے بس اسٹاپ تک لے گیا۔ میں اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ ان پڑھ ہو کر بھی باز ظرف نکلا۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا سا لگنے لگا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا سارا کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے والدین کے پاس۔ میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے ہیرا چنا تھا، بس میں ہی شیشے کی چمک دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کرنے چلی تھی، لیکن بچ گئی۔ غلام محمد نے مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا۔ گھر والے نے غلام محمد کا زخم دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا کہ غلام محمد تمہیں ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بس سے اترتے وقت گر گیا تھا، اس لیے چوٹ آ گئی۔ زارا کہتی ہے کہ وہ سن کر میں اپنے اندر بہت شرمندہ سی ہو رہ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو کیا کچھ نہیں سنایا، لیکن اس نے میرے ساتھ اب تک بھلائی ہی کی تھی۔ 2 دن تو میں اس سے نظر نہیں ملا پائی، اپنے اندر خود کو لعنت ملامت کرتی رہی۔
وہ ابھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا، آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ روز آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتے ہو۔ میری بات پر غلام محمد نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر اٹھ کر نہیں گیا، چپ چاپ کھانے لگا۔ اب میں خیال رکھنے لگی تھی، اندر سے تو میں ٹوٹ چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کے سامنے جھک کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے خود سے معاف کر دے، لیکن وہ چپ تھا۔ دیر رات کو کمرے میں آتا اور زمین پر چادر بچھا کر لیٹ جاتا۔ ایک دن میں ہمت جمع کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، غلام محمد، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ ہیرا چھوڑ کر میں کانچ کا سودا کرنے چلی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا، کچھ نہیں بولا، نہ ہی مجھے چپ کروایا۔ اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔ میں نے کہا، آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے، آپ اوپر سو جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک اپنا اعلیٰ ظرف ہی مجھے دکھایا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے لگا کہ اب وہ ضرور میری کوتاہی کو معاف کر کے مجھے سینے سے لگا لے گا، لیکن وہ نہ جانے مجھے ٹکٹکی باندھے کیوں دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ زارا بتاتی ہے کہ میں نے کہا، غلام محمد، کچھ تو کہو، آپ چپ کیوں ہو؟ مجھے ڈانٹ دو، اپنا غصہ مجھ پر نکال دو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ میں منت سماجت پر اتر آئی، لیکن وہ خاموش تھا۔ ہماری شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ شادی کے بعد سے میرے لیے جو چپکا تالا غلام محمد نے اپنے ہونٹوں پر لگایا، وہ میری منت سماجت اور رونے دھونے سے بھی نہ کھل سکا۔ زارا آگے بتاتی ہے کہ صبح کو کچھ کاغذات اس نے میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ مجھ پر تو جیسے آسمان گر پڑا تھا۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ غلام محمد، مجھے طلاق مت دو۔ میں اس کے سامنے رونے بلکنے لگی۔ وہ کہنے لگا، تم پڑھی لکھی ہو، اسے پڑھ کر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آدمی کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پر جتنی چاہے معافی مانگ لے، اسے وہ عزت پھر سے نہیں ملتی۔ یا شاید آدمی سب کچھ سہ لیتا ہے، بس دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وہ کاغذات کو ہاتھ میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کاغذ پڑھ سکوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو غلام محمد کے پاؤں پڑھ کر معافی مانگ لوں گی، لیکن طلاق نہیں لوں گی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی، گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے دونوں بازو سے پکڑ کر اٹھ کھڑا کیا اور کہنے لگا کہ تم کاغذ پڑھ لیتی تو یہ نہ روتی، وہ طلاق نامہ نہیں ہے۔ پھر دراز سے نکل کر مجھے کاغذ پکڑا دیا۔ میں نے آنسو پوچھ کر جب کاغذ دیکھا تو وہ زمین کے کاغذات تھے، جہاں وہ ہل چلاتا تھا۔ اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام کر رہا تھا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنا سب کچھ مجھے کیوں سونپ رہا ہے۔ میں نے کہا، غلام محمد، یہ سب میرے نام کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا، اس لیے کہ تم میری بیوی ہو۔ میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن کے بعد لوٹوں گا۔ غلام محمد نے میرے لاکھ منع کرنے پر بھی مجھ سے سائن کروا لیے۔ اگلے دن وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں نے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا تھا۔ وہ واپس آیا، لیکن گھر میں کوہرام سمجھ گیا تھا۔ شہر سے غلام محمد کی میت گاؤں آئی تھی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس کا ایک شہری دوست اس کی میت لے کر آیا تھا۔ اسی نے بتایا کہ پچھلے 2 مہینے پہلے ہی غلام محمد کو معلوم ہوا کہ اسے کینسر ہے، وہ زیادہ دن نہیں بچ سکے گا۔ نہ جانے پچھلے 6 مہینے سے کون سا عمل اسے کھایا جا رہا تھا، جس کا نتیجہ اس کی جان ہی لے گیا۔ مجھ پر تو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ 2 دن بعد میں نے کچھ ہوش سنبھالا تو ایک خط مجھے میری ساس نے دیا۔ کہنے لگی کہ زارا، یہ غلام محمد کے دوست نے دیا ہے، کہہ رہا تھا غلام محمد نے تمہارے نام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ خالہ، غلام محمد تو ان پڑھ تھا، پھر خط کیسے لکھا؟ اس پر خالہ نے مجھے تعجب سے دیکھا اور کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ غلام محمد ان پڑھ تھا؟ اس نے 10 جماعتیں گاؤں کے اسکول کے پاس کی تھی اور اس کے آگے بھی پڑھائی کی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کا باجو بھی بنا رہا۔ میں تو سن کر دنگ رہ گئی تھی کہ میں شادی سے پہلے کبھی گاؤں نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا خالہ کے سب بچے ان پڑھ ہوں گے۔ خالہ کہنے لگی، تمہیں غلام محمد بچپن سے چاہتا تھا، کہتا تھا اماں، زارا تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس لیے مجھے بھی آگے بڑھنا ہے۔ کل کو جب وہ میری بیوی بنے تو لوگوں کے سامنے اسے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ اس کا شوہر ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گنوار ہے۔ مجھ پر یہ باتیں کسی ہتھوڑے کی طرح سے لگ رہی تھی۔ آج تک مجھے غلام محمد نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے۔ میں نے وہ خط لیا اور کھول کر پڑھنے لگی۔ اس میں لکھا تھا، زارا، میں نے آج تک تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا حق ہے
اور ضروری بھی، پھر ان باتوں کو سب کے سامنے جتایا جائے کوئی ضروری تو نہیں ہوتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنی ماں کو یہی کہتے سنا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، اس لیے میرے دل میں تمہاری محبت بچپن سے بسنے لگی تھی۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی رہی میری محبت بھی پروان چڑھتی رہی۔ مجھے جب بھی اماں یہ کہتی کہ زارا پڑھ رہی ہے تو مجھے بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگا۔ جب وہ یہ کہتی کہ زارا کو کھانے میں یہ چیزیں پسند ہے تو مجھے وہی چیزیں کھانے میں اچھی لگنے لگی۔ میں شاید غلطی سے تم سے عشق کر بیٹھا تھا، اس لیے شادی کی رات تمہارے منہ سے سب باتیں سن کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے آج تک کبھی آنسو نہیں بہائے تھے، رونا تو بہت دور کی بات ہے، ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، لیکن اس دن تو ٹوٹ کر ہی رہ گیا تھا۔ مرد سب کچھ سہ سکتا ہے، لیکن اگر لڑکی شادی کی پہلی رات کو یہ کہہ دے کہ وہ شوہر کے بجائے کسی اور سے محبت کرتی ہے تو شوہر کا مان اعتبار چکنا چور ہو جاتا ہے۔ میں بھی ٹوٹ چکا تھا، پھر میں نے تم سے محبت بھی بہت ٹوٹ کر کی تھی، اس لیے جب تم میرے سامنے اپنے عاشق سے باتیں کرتی، وہ باتیں جس پر شوہر ہونے کے ناطے میرا حق تھا، تو میرے دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کب یہ غم مجھے کینسر میں مبتلا کر گیا مجھے پتہ ہی نہ چل سکا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی تمہارے نام کر دی ہے کہ کہیں میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی نہ کر سکے۔ تم آزاد ہو زارا، پوری عزت کے ساتھ تمہیں کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ میری محبت شاید میرا مسئلہ تھا۔ زارا بتاتی ہے کہ خط پڑھتے ہوئے میں زارو قطار رو رہی تھی کہ میں نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا۔ میں نے سوچا سمجھا کیوں نہیں، میری حرکتوں نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ میں دہاڑے مار کر رونے لگی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی، کہنے لگی زارا ایسا کیا لکھ دیا اس نے؟ میں کیا جواب دیتی، کیا کہتی کہ میں نے کیا کھو دیا؟ مجھے عقل تب آئی جب میں خالی رہ گئی۔ میں روتے ہوئے اپنے آپ سے کہتی کہ کاش غلام محمد تمہاری جگہ میں مر جاتی۔ غلام محمد تم نے مجھے جیسے خود غرض سے کیوں محبت کر لی؟ کاش کہ تم زندہ رہتے، تمہارے بدلے میں مر جاتی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ زارا کہتی ہے کہ ایک وفا غلام محمد مجھ سے نبھا کر جا چکا تھا اور ایک محبت نبھانے کا میں نے عہد کر لیا تھا۔ آج میری عمر 50 سال ہو چکی ہے اور میں اب بھی غلام محمد کی بیوہ ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت اس کے مرنے کے بعد کی تھی۔ میں بیمار رہنے لگی ہوں۔ مجھے اب بھی یہی لگتا ہے کہ وہ غلام محمد کے انتقال کو بس چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے اس کا خط پڑھ کر رکھا ہے۔ میرے لیے میرے اندر کی دنیا تھک سی گئی ہے۔ میرا زخم آج بھی ہرا ہے۔ میرے دکھ میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ میری ان لڑکیوں سے گزارش ہے جو اپنی اعلیٰ تعلیم کو سر پر سوار کر لیتی ہیں اور اپنے کم پڑھے لکھے شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہیں۔ خدارا اپنے شوہر کی قدر کرے، جتنا مخالص وہ آپ سے ہے کوئی سڑک چھاپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ کاش کہ یہ بات میں نے پہلے سمجھی ہوتی تو شاید غلام محمد آج بھی زندہ ہوتا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ واقعہ؟ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ ہم ملتے ہیں نئے واقعے کے ساتھ نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔